اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ رسول تک پہنچا دیتے اور اپنے حاکموں تک پہنچا دیتے تو وہ تحقیق کرتے، وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اور رحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی کرتے سارے کے سارے سوائے چند لوگوں کے۔ چنانچہ کل ان آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، لیکن مفسرین نے ان آیات کے الفاظ کو سامنے رکھ کے مزید اس کی تفصیل کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کرتا رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بات بیان کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بات سنی، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کی تحقیق کی، پھر اس کو لوگوں کو آ کے منع کر دیا کہ یہ بات جھوٹی ہے جو تم کہتے ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من حدث بحدیث وهو یری انہ کاذب فہو احد الکاذبین، کہ جو بندہ کوئی ایسی بات بیان کرے کہ جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا خود بھی ہے۔ باقی ہمیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اگر رسول موجود ہو تو اس کے پاس لے کر جانا چاہیے، اور اگر رسول موجود نہ ہو تو پھر اولی الامر کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اولی الامر سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو حاکم ہوتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ مراد ہیں جو فقہا ہیں۔ تو جو نیا مسئلہ پیش آئے تو حاکموں کے پاس لے کے جانا چاہیے، جو جبراً بھی جو ہے وہ حق رکھتے ہیں کہ کسی بات پر عمل کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں۔ دوسرے مراد فقہا ہیں کہ اگر کوئی ہمیں جدید مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اس جدید مسئلے کو جو ہے وہ فقہا کے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم عام بندے جو ہے جدید مسائل کو خود استنباط نکال نہیں سکتے۔ استنباط کا مطلب پہلے سمجھ لیں، استنباط کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں استنباط کہتے ہیں کہ کنواں جب کھودا جاتا ہے تو اس سے پہلی مرتبہ جو پانی نکلتا ہے اس کے لیے استنباط کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بعد میں باتوں کی تحقیق کے بعد جو حقیقت معلوم ہو اس کے لیے استنباط کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح فقہا کو جب ہم کوئی جدید مسئلہ ہم پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں قرآن مجید سے، اور ان کو جو حقیقت معلوم ہوتی ہے ان کی سمجھ کے مطابق اس کے اوپر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی فقیہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے
تو ہمیں اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ باقی اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ جو فقہا استنباط کے ذریعے سے حکم نکالیں گے تو اس کے بارے میں کوئی قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حکم انہوں نے نکالا ہے قرآن اور حدیث سے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مراد ہے، بلکہ اس جو ہے نا حکم میں خطا ہونے کا بھی احتمال باقی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق صحیح مسئلہ نکالا ہوتا ہے تو اس لیے صحیح ہونے کا جو غالب گمان ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو صحیح ہونے کا غالب گمان حاصل ہونے کی وجہ سے ہم اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں جدید مسائل ہمیں پیش آئیں تو وہ ہم فقہا سے پوچھیں، مفتیان اکرام سے پوچھیں، تاکہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسئلہ بتا دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سارے شیطان کی پیروی کرتے۔ فضل سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک یعنی قرآن مجید مراد ہے، اور اس کی رحمت سے مراد اللہ کا رسول ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید عطا نہ فرماتے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے تو لاتبعتم الشیطان، سارے کے سارے کیا کرتے؟ شیطان کی پیروی کرتے رہتے، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ جو ہے وہ بچے رہتے۔ جس طرح کہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو عقل سلیم کی وجہ سے وہ شرک سے اور ان چیزوں سے بچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائے۔